السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ورڈ انفو ایکس۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی ریئل سٹوری بتائیں گے جو ایک چھوٹی بوٹ پر پیسیفک اوشن میں گم ہو گیا تھا، جو 10 یا 15 دنوں تک نہیں بلکہ پورے 438 ڈیز تک۔ اس شخص نے ایکسیڈنٹلی ایک ایسا ریکارڈ بنا لیا تھا جس کو شاید کوئی چاہتے ہوئے بھی توڑنا پسند نہیں کرے گا۔ سمندر میں سب سے زیادہ اکیلے وقت گزارنے کا یہ ریکارڈ جوز سلویڈر نامی اس شخص نے بنایا تھا، جس نے سمندر میں پورے 438 ڈیز گزارے، وہ بھی صرف 7 فٹ کی ایک چھوٹی سی بوٹ پر۔ سوال یہ ہے کہ 14 مہینوں تک خوفناک سمندر میں یہ زندہ کیسے رہا؟ لیکن اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ سمندر میں یہ گیا کیوں تھا۔ یہ بات ہے 2012 کی، جب میکسیکو کے ایک چھوٹے گاؤں میں جوز نامی یہ شخص رہتا تھا، جو اس وقت 36 سال کا تھا اور یہ ایک ایکسپرٹ مچھیرا تھا۔ 17 نومبر 2012 کو جوز اپنے ایک ساتھی کے ساتھ فشنگ کے لیے ایک چھوٹی بوٹ پر روانہ ہوا۔ ان کا پلان تھا کہ وہ سمندر میں صرف 30 گھنٹے گزاریں گے، اسی وجہ سے ان کی چھوٹی سی بوٹ پر کچھ زیادہ سامان بھی نہیں تھا۔ 7 فٹ کی بوٹ میں ایک انجن اور ایک ریفریجریٹر موجود تھا جس میں وہ مچھلیاں رکھتے تھے۔ اپنے ساتھ صرف ایک دن کا کھانا پینا لے جانے والے جوز کو یہ کہاں معلوم تھا کہ اس کے اگلے 438 ڈیز اس کی زندگی کے بدترین دن ہونے والے ہیں۔ وہ میکسیکو کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور گئے اور اپنا جال سمندر میں بچھا دیا، لیکن اسی وقت ایک خوفناک سمندری طوفان وہاں آ پہنچا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ مچھلی کے جال کو چھوڑ کر واپس ساحل کی طرف بھاگے۔ پورے 6 گھنٹے بوٹ کو مسلسل تیز رفتار بھگاتے صبح کے 7 بجے وہ ساحل سے صرف 20 کلومیٹر دور تھے اور ان کو اپنا گاؤں بھی نظر آنے لگا۔ وہ اس طوفان کو تو کافی دور چھوڑ آئے تھے، لیکن اب ان کی قسمت کام کرنا چھوڑ گئی تھی۔ ساحل سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پر ان کا بوٹ کا انجن خراب ہو گیا۔ نہ ہی ان کے پاس چھپو تھے اور نہ ہی ڈائریکشن کنٹرول کرنے والا سسٹم، لیکن ان کے پاس ایک ریڈیو تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنا میسج بوس کو اور ان کے جواب کا ویٹ کرنے لگے۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ہر مچھیرے کا خواب ہوتا ہے۔ اپنے بوس کے جواب کا ویٹ کرتے کرتے ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی جواب دے گئی۔ اب ان دونوں مچھیروں کا باہر کی دنیا سے رابطہ ختم ہو گیا۔ جوز اور اس کے ساتھی اسی شوق میں تھے کہ اچانک تیز ہواؤں نے ان کی بوٹ کو سمندر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ جو ساحل ان کو نظر آ رہا تھا وہ آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتا چلا گیا۔ ان کے بوس نے ایک سرچ ٹیم بھی بنائی اور ان کو پیسیفک اوشن میں بھی ڈھونڈا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے جوز اور اس کے ساتھی کا بچنا کافی مشکل لگنے لگا تھا۔ اس حادثے کو ابھی 5 دن گزرے تھے اور ہواؤں نے جوز کی بوٹ کو ساحل سے 450 کلومیٹر دور کر دیا تھا۔ وہ سمندر کے ایک ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں ہر طرف صرف پانی ہی پانی تھا۔ ان کو معلوم تھا کہ ان کی بوٹ اتنی چھوٹی ہے جس کو دور سے بھی دیکھا نہیں جا سکتا، نہ ہی آگ لگا کر دھوئیں سے سگنل دے سکتے تھے۔ یعنی جوز اور اس کے ساتھی کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کے جینے کا چانس اب صرف 1% سے بھی جو کھانا پینا وہ ساتھ لائے تھے وہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، اس لیے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے ہی وہ پرندے پکڑنا شروع کر دیے جو ان کے بوٹ پر آ کر بیٹھتے تھے، یا پھر بوٹ کے آس پاس مچھلیوں کو پکڑ کر کچا کھانے لگے۔ سمندر کا کھارا پانی پینے سے انسان کی موت ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے بارش کا پانی سمندر میں تیرنے والی بوتل میں جمع کر کے پینا شروع کر دیا۔ لیکن جب بارش کئی دنوں تک نہیں ہوتی تھی تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے مچھلیوں اور ٹرٹل کا خون پیتے تھے، وہ بھی تب جب ان کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے۔ دن گزرتے گئے اور پھر مہینے، اور یہ دونوں جس مینٹل ٹارچر سے گزر رہے تھے وہ امیجن کرنا بھی ہمارے لیے مشکل تھے۔ آخرکار جوز کا ساتھی یہ ٹارچر برداشت نہ کر سکا اور 4 مہینوں کے بعد سمندر میں چھلانگ لگا کر سوسائڈ کر لیا۔ اب اس چھوٹی سی بوٹ پر بات کرنے کے لیے بھی اس کے پاس کوئی نہیں۔ میپ میں دیکھا جائے تو ایک اندازے کے مطابق وہ پیسیفک اوشین کے اس حصے میں موجود تھا جہاں یہ دنیا کا خاموش ترین حصہ مانا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں سے کارگو شپس بھی کبھی کبھار گزرتے ہیں۔ میکسیکو کے ساحل کو چھوڑے ہوئے 6 مہینوں سے بھی زیادہ ہو چکے تھے اور اس دوران جوز نے اپنے ساتھی کو بھی کھو دیا تھا۔
इसी वजह से वो काफ़ी मायूस भी हो चुका था। एक दिन जोस को दूर समंदर में कार्गो शिप्स गुजरते दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वो पहली शिप देख रहा था और ये मंजर देखते ही इसकी ज़िंदा रहने की उम्मीद वापस आई। जोस ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से शिप के कैप्टन को ये छोटी सी बोट नज़र ना आई और देखते ही देखते इनके ज़िंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया। 11 महीनों के बाद जोस अपनी छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर का सफ़र कर चुका था। इसके कपड़े भी फट चुके थे और ख़ुद को सनलाइट से बचाने के लिए सिर्फ एक अंडर वेस्ट बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोस पर मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को यानी 14 महीनों के बाद जोस ने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। वो समझ गया था कि कोई जजीरा करीब है जहां नारियल दरख्तों से टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद इसको एक आइलैंड नज़र आने लगा। इसको डर था कि यह जजीरा भी कहीं मिस ना हो जाए। इसी वजह से वो पानी में कूद गया और स्विम करके आइलैंड पहुंच गया। पिछले 14 महीनों में जोस ने पहली बार किसी ज़मीन पर कदम रखा था। जब वो आइलैंड पर पहुंचा तो उसको एक छोटा बीच हाउस दिखाई देने लगा जिसमें वहां का लोकल मौजूद था। पिछले 438 डेज़ में जोस का पहली बार किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ था। ये आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको इबन आइटल आइलैंड कहा जाता है और ये आइलैंड जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। ये जोस की किस्मत ही थी जो समंदर में एक छोटे जजीरे के करीब पहुंच गया। वहां से जोस को अपने घर भेजा गया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी।